السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی میرے ساتھ ملتان سے شیئر کی ہے رانا عثمان نے۔ عثمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ پچھلے 10-12 سال سے ملتان میں ہی رہتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ فیصل آباد میں رہتے تھے، ان کے فادر کی ڈیتھ کے بعد وہ ملتان میں شفٹ ہو گئے کیونکہ ان کی کچھ پراپرٹی ملتان میں بھی تھی۔ فیصل آباد والے گھر میں ہم اس لیے نہیں رہ سکتے تھے کہ وہاں امی کو ہر ٹائم ابو کی یاد اور ہمیں بھی ہر جگہ پر اپنے ابو نظر آتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے اس گھر کو سیل کر دیا اور ملتان میں شفٹ ہو گئے۔ ملتان میں جا کر ہمارا بہت دل لگا، ہم بہت خوش ہوئے، لیکن ہمارا گھر تو بالکل ٹھیک تھا۔ ہم لوگ جس گھر میں شفٹ ہوئے تھے، جو گھر ہم نے خریدا تھا، وہ گھر ہمیں بہت سستے داموں ملا تھا کیونکہ وہ 1947 کی پارٹیشن کے ہی گھر بنے ہوئے تھے، اور تب کے وہ جو گھر تھے وہ کافی سستے داموں بکتے تھے۔ آج سے 12 سال پہلے بھی اس کا ریٹ 60 سے 70 لاکھ تک تھا، اب تو بات کروڑوں میں چلی گئی ہے۔ ہم نے وہ گھر 2 خریدے، ایک گھر میں ہم خود رہنے لگے اور دوسرے گھر کو میرا یہ دل تھا کہ میں اس کی مرمت وغیرہ کروانے کے بعد اس گھر میں خود اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر گیٹ ٹو گیدرنگ کیا کروں، یا فیملی کا کوئی فنکشن ہو تو اس کو خوبصورت سے ڈیکوریٹ کر کے، کیونکہ وہ ایک اولڈ ورثہ ہے، اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ یہ مشورہ مجھے میرے ایک دوست نے دیا تھا کیونکہ ملتان میں ہماری پراپرٹی تو آلریڈی تھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ ثقافتی گھر بہت خوبصورت لگتے ہیں، پرانے وقتوں کے بنے ہوئے یہ گھر جن میں ہم لوگ پہلے ہمارے بڑے بوڑھے رہا کرتے تھے، تم اس گھر کو خرید لو، وہ تمہیں بہت سستے ملیں گے۔ جس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے وہ گھر بھی بہت پیارا تھا، پرانے زمانے کا گھر تھا، اس کو ہم نے ایک حویلی ٹائپ بنا لیا۔ جس گھر میں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹو گیدرنگ کرنی تھی، فیملی کے فنکشن وغیرہ کوئی ہوں تو ادھر کیا کریں، وہ گھر کافی کھلا گھر تھا۔ آگے ایک بہت بڑا صحن تھا جس کے اندر ایک پرانے زمانے کی آبشار لگی ہوئی تھی، اور اس کو ٹھیک کرایا، مرمت کرائی، اس کا پانی دوبارہ کھلوایا، اور جو کمرے تھے وہ حویلی کے ایک برآمدے کے اندر شروع سے لے کر آخر تک پوری لائن میں کمرے ہی کمرے تھے۔ یہ سارا کچھ بہت حسین اور خوبصورت تھا۔ حویلی کی مرمت میں مجھے کچھ مزدوروں نے یہ کہا کہ سر ہمیں ادھر کچھ معاملات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ جب ہماری حویلی کی مرمت ہوئی جس میں ہم لوگ رہتے تھے، رہائش تھی، ادھر تو ایسا کچھ نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جس حویلی میں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا تھا وہ حویلی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ حویلی عثمان کہتے ہیں کہ میرے فرینڈس نے ہی پسند کی تھی، اور ادھر میں اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ میرے سارے جو فرینڈ تھے وہ زیادہ ملتان میں تھے، کیونکہ میں اپنے ابو کے ساتھ بزنس کے سلسلے میں ملتان جایا کرتا تھا۔ آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سٹوری اور خوفناک واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ میں نے ان ورکرز کی، ان مزدوروں کی بات کو ٹال دیا اور کہا نہیں یار تم اس کو بناؤ اور مجھے اسی میں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن جو واش روم والی سائیڈ ہے اس واش روم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پرانی مورتیاں بنی ہوئی تھیں، وہ جگہ جہاں پر نہایا جاتا تھا، ان کی دیواروں کے اوپر عجیب سے ڈیزائننگ تھی خواتین کے اور مردوں کی اس طرح سے۔ اس دوران وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی جگہ سے جو نہانے کا ایریا تھا وہاں سے ایک خالی دیگ بھی ملی جس میں نہ تو سونے کی چیزیں تھیں نہ چاندی کی، لیکن ہاں یہ ضرور پتہ لگا تھا وہ آرٹیفیشل زیورات تھے، کچھ برتن تھے پیتل کے، اس طرح کی چیزیں۔ وہ ہم نے نکالا اور ان کو سیل کر دیا، ہمارے کسی کام کی وہ نہیں تھی۔ اب وہ کہتے ہیں گھر میں شفٹ ہونے کی باری آ گئی۔ اب حویلی میں شفٹنگ کا ٹائم آ چکا تھا۔ میں نے بہت خوبصورت سا فرنیچر وغیرہ خریدا اور حویلی میں رکھ دیا۔ پہلی رات تھی، ہم سارے فرینڈس بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ بہت خوش تھے، ہم سارے فرینڈس اب اکٹھے ہو چکے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ پہلی رات گزری، ایک ہفتہ گزرا، کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میرا ایک فرینڈ تیمور جو کہ میرے بہت قریب ہے، وہ اس کا میرے گھر بھی آنا جانا ہے، میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ مجھے ایک ورکر نے بتایا تھا کہ ادھر کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہمیں ایک ہفتہ گزر چکا ہے، 2 دن ہم حویلی کے اندر سوئے بھی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ حویلی کے اندر میں نے 3 بیڈ روم بنائے تھے۔ میرے 2 دوست جو کہ ان کے حالات وغیرہ ٹھیک نہیں تھے، معاشی حالات،
تو وہ اسی حویلی میں ٹھہرا کرتے تھے. وہ کسی دوسرے شہر سے ملتان میں کام کے لیے آئے تھے. ہم لوگ خیر گھر چلے گئے. ایک رات مجھے میرے ایک دوست کی کال آئی اور میرا دوست مجھے یہ کہنے لگا کہ عثمان مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. میں نے پوچھا کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا؟ اس نے بتایا کہ مجھے صحن میں جو آبشار بنی ہے ادھر ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ابھی بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ جلدی سے اپنے دوسرے موبائل سے اس کی تصویر بنا لو. اس نے کہا یار تصویر کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ کوشش میں پہلے بھی کر چکا ہوں. میں نے حویلی کے سارے داخلی دروازے بند کر کے سویا تھا. یہ عورت کہاں سے آئی ہے اور کون ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یار یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اور وہ مسلسل آبشار کے پانی کے اندر ہاتھ مار رہی ہے، جبکہ آبشار کی پانی تو جو پانی ہے اس کے اندر انسان ہاتھ نہیں مار سکتا کیونکہ وہ الیکٹرک اس میں مشینیں لگی ہوتی ہیں بجلی کی جس کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ خوف آ رہا ہے. خیر فجر کی اذانوں تک اس نے اس عورت کو دیکھا. دیکھنے کے بعد صبح ہوئی تو وہ وہاں سے چلا گیا. اب شام کو ہم سارے دوست ادھر اکٹھے تھے. اس نے ہمیں وہ جگہ دکھائی، وہ پلیس دکھائی کہ اس جگہ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی. ہم لوگوں نے 10 سے 15 دوست تھے، لیکن اس دن ہم 5-6 دوست تھے اور ہم نے کہا کہ آج رات ہم ادھر ہی رکیں گے. میں نے اپنی امی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا. امی بہنیں اور جو میری نانی تھی وہ میری امی کے ساتھ ہی رہتی تھیں. بابا کی ڈیتھ کے بعد وہ امی کے ساتھ رہنے لگی تھی. امی بہت اکیلا فیل کرتی تھی. اب وہ رات ہم نے اکیلے ادھر گزارنی تھی. ہم لوگ سارے ان 3 بیڈ رومز میں سوئے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ اچانک سے حویلی کے اندر مجھے پائلوں کی بجنے کی آوازیں شروع ہو گئی. ہم سب نے وہ آوازیں سنی. جیسے ہی ہم نے باہر کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی عورت جو اس دن تھی، اس شخص نے وہ کہا کہ یہ وہی عورت ہے. ہم نے ونڈو کھولی سوری روم کی تو ادھر باہر وہ عورت ڈانس کر رہی تھی، وہ ناچ رہی تھی عجیب و غریب. اس کی ڈانس کو دیکھ کر ہم لوگ بہت ڈر گئے. اس کے پیروں کے گھنگرو اتنی تیزی سے بج رہے تھے. اس کا چہرہ ڈھانکا ہوا تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. فجر کی اذانوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر تھم گیا. صبح اٹھے ہم نے کہا یار یہ کیا مچ رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. میرے دوست نے کہا کہ ہم سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جب تم یہ حویلی خریدنے لگے تھے تو مجھے ساتھ والے گھر سے ایک عورت نے نکل کے یہ کہا تھا کہ یہ حویلی 1947 سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے اور یہ حویلی پارٹیشن کے فوری بعد خالی ہو چکی تھی اور اس حویلی میں آج تک کوئی نہیں آیا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس حویلی کے اندر جنات اور آفتوں کا بسیرا ہے. وہ ساری رات حویلی کے اندر ان کے ادھم مچانے کی آوازیں آتی ہیں. میں تو حیران تھی کہ تم لوگ کیسے اس حویلی میں آ گئے ہو اور کیسے رات گزار چکے ہو. تم لوگ تو ایک ماہ سے ادھر رہ رہے ہو. لیکن میں نے اس آنٹی کو بتایا کہ ہمیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا. لیکن یار اس آنٹی کی بات بالکل ٹھیک نکلی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کہا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں آج رات پھر ادھر رکوں گا، اگر تم لوگ رکنا چاہتے ہو تو رک لو. 2 دوستوں نے کہا ہم تو واپس جائیں گے. 3 دوست ہم اکٹھے ہو گئے. اور آج کی رات مجھے لگا کہ جیسے میرے دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی ہے. میں بہت ڈیرنگ تھا. میں نے دروازہ کھول دیا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو کہ میری طرف کمر کیے کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لائٹ ہے، ایک دیا نما لائٹ. اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ، اور میں اس کے پیچھے چلنے لگا. اس کے پیچھے چلتے چلتے میں سیڑھیوں تک اس کے پیچھے گیا. سیڑھیوں پہ جا کر چھت پر اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا. وہ ایک انتہائی حسین و شکل کی عورت تھی. اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا. میرے دوستوں نے صبح مجھے چھت کی سیڑھیوں سے اٹھایا. میں نے ان کو ساری بات بتائی. میرے دل میں اس عورت کی محبت اس قدر گھر کر چکی تھی ایک ہی نظر میں اس حویلی سے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. میں اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے. وہ کوئی عورت نہیں ہے، وہ ایک چڑیل ہے، وہ ایک روح ہے. آخر یہ ہوا کہ میں اس عورت کی محبت میں برے طریقے سے گرفتار ہو گیا. میں ساری رات اکیلا اسی حویلی میں رہتا تھا. وہ عورت میرے پاس آ جاتی تھی، بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی. انتہائی خوبصورت اور حسین شکل کی وہ عورت تھی. میرے گھر والوں کو میری باتیں اور میری حرکتوں سے یہ شک ہو گیا کہ شاید میں کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑ چکا ہوں، جس کی وجہ سے میں گھر نہیں آتا. میری امی نے کہا کہ آئندہ تمہارا حویلی جانا بند ہو چکا ہے، پر ان کو میں کیا بتاتا کہ میں کسی لڑکی کے چکر میں نہیں، ایک چڑیل کی محبت میں قید ہو چکا تھا. مجھے اس چڑیل سے بے انتہا محبت ہو گئی. وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دیتی تھی.
بالآخر میرے ایک دوست نے میرے گھر اس چیز کی شکایت لگا دی۔ میرے گھر والوں نے مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے جایا گیا اور ان سے ایسا حصار کروایا کہ اس حویلی کے اندر بھی اور میرے ارد گرد بھی کہ وہ مخلوق میرے سامنے نہ آ سکے۔ بالآخر میں نے اس حویلی کو بیچ دیا، کیونکہ میں اس حویلی میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ میں اس عورت کے بغیر ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، مجھے کوئی نقصان نہیں دیا، نہ وہ میرے خواب میں آئی اس کے بعد، نہ مجھے کوئی ڈر لگا، نہ مجھے کوئی خوف آیا۔ وہ انتہائی خوبصورت چہرے کی عورت، چڑیل تھی یا جو بھی تھی، مولوی صاحب کے مطابق وہ ایک چڑیل تھی۔ یہ کہانی تھی عثمان کی جو انہوں نے ملتان سے شیئر کی۔ بہت شکریہ۔ اور عثمان کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ 1947 کے گھروں کا جو کہ ملتان میں ہے۔ میں آپ کے ساتھ کل ایک اور سٹوری شیئر کروں گا جو کہ ملتان کا ایک اولڈ اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن، وہاں پر بھی کہا جاتا ہے بہت سی مخلوقات ہیں، بہت سے لوگوں نے واقعات دیکھے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو لسنرز؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر قیمت جانیے، ان کی خدمت کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، باوضو رہیں، تو اللہ آپ کو ضرور آسانیاں عطا کرے گا۔ میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔